جو مہینہ صرف اور صرف رمضان کی تیاری اور اس کا مشق کا مہینہ تھا، لوگوں نے اس مہینے کو بدعات و خرافات سے پار دیا۔ حالانکہ بدعت و خرافات ایسا برا عمل ہے، ایسی بدترین چیز ہے جو انسان کے عمل کو، انسان کی اچھائیوں کو، انسان کی بھلائیوں کو، انسان کے کار خیر کو، مومن کے نیک اعمال صالح کو برباد کر دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم نے جہاں بہت سے بدعات یاد کیے ہیں، اس میں ایک بدعت 15 شعبان کے موقع پر حلوہ پکانا ہے، حلوہ بنانا ہے، حلوہ کھانا اور لوگوں کو کھلانا ہے۔ یاد رکھ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس بدعت بہت ہی بدترین عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے ہمیں بدعات کی داعش سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جب اللہ فرماتے ہیں، اب علیہ وسلم نے خطبہ دیا کرتے تھے، احمد عیناہو، آپ کے آنکھ سوکھ آیا کرتی تھی، وعلا صوتہو، آپ کی آواز بند ہوا کرتی تھی۔ خطبہ کے موقع پر آپ کا طریقہ تھا، یہ بھی معلوم ہوا کہ خطبہ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، جب آپ خطبہ دے رہا ہو، جب باس کر رہا ہو، ضروری ہے کہ اس کی آواز بلند ہو، وہاں کہنا ہو اور آپ سکھ ہو جائے، اترتا کرتا بہو اور غصہ لگتا ہے کہ غصہ سخت ہو جائے، ایسا لگے کہ آدمی کسی فوج سے ڈرا رہا ہے، گویا کہ کوئی فوج ہے وَسَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، یہ فوج ہے جو صبح میں یا شام میں حملہ ہونے والی ہے۔ اب رسول کا طریقہ تھا، آپ خطبہ دینے میں ایسا کرتے تھے، آپ کو آواز بند ہوا کرتی تھی، لوگوں کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کے ہلاکی سے، قبر کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے۔ اس طرح کے لوگوں کے لوگ نکلاتے تھے، لوگ اپنے آپ کو محسوس کرتے کہ میں اپنے بہت بڑا عمل، بڑا عمل جو ہے معاملہ سامنے آنے والا ہے، لوگوں میں خوف کا ماحول پیدا ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے فرمایا تھا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اے دوستو، سب سے اچھی بات اللہ کی بات ہے، سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے۔ یاد رکھیے، کلام صرف قرآن ہی نہیں، کلام حدیث بھی ہے، حدیث کا اللہ کلام ہے، جس کا قرآن اللہ کلام ہے، حدیث کا اللہ کلام ہے۔ حدیث قرآن میں فرق یہ ہے کہ حدیث جو ہے وحی غیر مطلوع ہے اور قرآن وحی مطلوع ہے، وہاں دعوت بھی آتی ہے، دلی دعوت دے کے آتی ہے۔ معاشرو، سب سے اچھا کلام اللہ کلام ہے، سب سے اچھا طریقہ نبی کا طریقہ ہے۔ بہت طریقے ہیں، بہت طریقے نکالے ہیں، بہت سے سردار طریقے نکالے، راشٹر طریقے نکالے ہیں، علماء طریقے نکالے ہیں، اور بہت سے لوگ طریقے نکالے ہیں۔ سب سے اچھا طریقہ نبی کا طریقہ ہے۔ اگر جو طریقہ اپنایا ہے، جو ہمیں دیا ہے، تو اس میں بہترین طریقہ ہے، اسی میں بڑا خیر ہے۔ ہر نئی بات بدعت ہے، ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر راہ جہنم جانے کا سبب ہے، جانے کا ذریعہ ہے۔ اس آیت میں حدیث فرمایا گیا کہ ہر نئی بات بدعت ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا کام، ایسا عمل، ایسی چیز جس کو نبی نے نہیں کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ صحابہ کرام نے نہیں کیا، ایسے کام کو دین سمجھ کے سبب کو کیا جائے، یہ بدعت ہے۔ ایسا کام جس کو نبی نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں کیا، نبی نے اس کو بیان نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، ایسے کام کو، ایسے عمل کو دین سمجھ کر ثواب کی امید میں، اللہ تعالیٰ سے ہاں اجر کی امید میں، جنت کی خواہش میں ایسا کام کرنا، ایسا کام کرنا جو ہے بدعت ہے۔ اسی بات کا فیصلہ فرمایا، حدیث بخاری کی بھی ہے، مسلم کی ہے، فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا ليس عليه امرنا، اس کا ہمارا حکم نہیں ہے، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے تعلق ہمارا حکم
नहीं है, वो ऐसा काम के हम मरदूद हैं, ऐसा अमल जो है अल्लाह के यहाँ मरदूद है, ऐसा अमल अल्लाह के यहाँ सवाब का बाइस नहीं है, अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं फरमाएगा, वो अमल मरदूद है। ये मालूम होता है, इस मालूम हुआ कि दीन में नई बात निकालना, दीन में कुछ इजाद करना ये बिदअत है। लेकिन हमारा मामला क्या है? एक और हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बातें हैं कि लअनल्लाहु मन आवा मुहदिसा, कि अल्लाह की लानत हो उस आदमी पर बिदअत को निकालता है, बिदअत को पनाह देता है। हमारे जो बिदअती को पनाह दे, बिदअत को अपने घर में बसाए, घर में रखे, ऐसे अल्लाह की